9 ذوالحجہ کے روزے کا یعنی عرفے کے دن کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ آپ کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہیں 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کتنے چھوٹے، کتنے بڑے، کتنے گناہ ہوں گے جو ہم نے موبائل ہاتھ میں لیا تو لاکھوں گناہ کر ڈالے۔ ہم کوئی زنا تھوڑی کر رہے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا زنا ہی ہو رہا ہے جی، جو غیر محرم کو ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کو غلط استعمال کر کے غلط چیزیں لگا رہے ہیں تو وہ ہاتھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ ذہن کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ ذہن کا زنا ہو رہا ہے۔ آپ لوگ بڑے گناہوں کو مت کہا کریں کوئی ہم یہ تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم سے چھوٹے بڑے سارے ہی معاف کروا دے۔ 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔ اب سوال اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ باجی ہم کس دن روزہ رکھیں، حاجی تو 9 ذوالحجہ کو عرفہ میں ہوتے، ان کی تو عید ہوتی ہے، تو ہم کیسے رکھیں؟ اب ظاہر ہے حاجی اس دن روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ ان کی عید ہے، اور ہر کنٹری میں، باہر ملک میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یا کئی کنٹریز ہیں جہاں پر عید ہی 2 دن 3 دن بعد ہو رہی ہے، حاجیوں کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ اپنے ملک میں جو ان کی 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ ہوگی وہ 9 ذوالحجہ کہلائے گا، وہ اس دن روزہ رکھیں گے اپنے کنٹری کے حساب سے۔ 9 تاریخ جو بنے گی وہ اس کو روزہ رکھیں گے تو ان کے پچھلے 2 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم اس روزے کے اہتمام کریں اور ان 10 دنوں کو بھرپور بنائیں۔ میں ہر دفعہ کہتی ہوں جن 10 دنوں میں اللہ ہماری نیکیوں کی قیمت لگا رہا ہے، نیکیوں کے اجر بڑھا رہا ہے، انہی 10 دنوں میں اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی ڈبل ہوگا۔ جیسے گانے سننا، گانے لگانا، ایک تو ہم سن رہے ہیں، خود سن رہے ہیں، پورے اوپر سے ہم اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے، بیچارے گزر رہے ہیں کسی اور دینی بندے کا اسٹیٹس دیکھنے کے لیے، آپ کا اسٹیٹس ایک دم چل گیا اور اس کے کان میں گانا پڑ گیا، آپ کو اس کا بھی گناہ ملے گا۔ کسی کو گناہ کی دعوت دینے کا بھی گناہ ملے گا۔ آپ اپنے گھر میں لگا رہے ہیں، اونچی آواز میں لگا رہے ہیں کہ آتے جاتے اور پڑوسیوں اڑوسیوں کو گناہ مل رہا، اس کا آواز آ رہی ہے تو اس کا بھی گناہ آپ کو ملے گا۔ اور پھر صرف گناہ، 1 گناہ نہیں 10 گناہ، کیونکہ نیکی کا اجر ان دنوں میں 10 گنا بڑھ گیا ہے، تو پھر گناہ کا عذاب بھی 10 گنا بڑھ گیا ہے۔ ہم ایسے سمجھاتی ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم اپنے گھر میں کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا گناہ تھوڑا، اس کا جو عذاب ہے ہمیں تھوڑا کم ملتا ہے۔ گناہ تو گناہ ہے لیکن عذاب تھوڑا کم مل رہا ہے۔ یہی گناہ اگر میں کرتی ہوں جا کر مسجد میں کرتی ہوں تو وہ جگہ ہے بہت مقرب اللہ کی، وہاں پر اب ہمارا عذاب بڑھ جائے گا کیونکہ میں نے اللہ کے گھر میں جا کر گناہ کیا۔ ایسے ہی اللہ جن دنوں کی قسم قرآن میں کھا رہا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ ان دنوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن میں، اللہ نے قیمت لگا دی، اللہ نے اس کی ویلیو بڑھا دی۔ ہر دن اللہ کا بنایا، ہر مہینہ اللہ کا بنایا، لیکن اللہ نے ان دنوں کی وہ قیمت لگا دی کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ خاص میرے ساتھ ہیں۔ بہت بڑے بڑے ہم جملے کہہ دیتے ہیں جی ہم تو قربانی کے گوشت کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ہم نہیں کھاتے، ہمارے بچے نہیں کھاتے، ہمارے بچے دیکھتے ہی نہیں۔ اس گوشت کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ اس گوشت کی یعنی قربانی کے دن ہماری مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ضیافت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ضیافت کو اس طرح کہہ دینا، کوئی ہماری دعوت کو کہہ دے، اللہ کی دعوت میں ہوتے ہیں ہم قربانی والے دن، کلیجی کھانا، گوشت کھانا سنت ہے۔ آپ سنت سمجھ کر 1-2 بوٹیاں ہی کھائیں گے تو اس گوشت کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ پورا سال کھائیں گے، پہلے بھی میں نے کہا، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، اس گوشت کی دے اللہ رہا ہے، لیکن اس گوشت کی نسبت قربانی کی وجہ سے اللہ کی طرف جڑ جاتی ہے، اور اس پہ کھانے پہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ پہلے اعمال کریں گے، آپ اعمال نہیں کر سکتے، میں آسان طریقہ آپ کو بتاؤں، ان 10 دنوں میں اللہ کے قریب ہونے کا، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں
آپ اعمال نہیں کر پا رہے، آپ تسبیح نہیں پڑھ پا رہے، آپ تلبیہ نہیں پڑھ پا رہے، آپ تحلیل نہیں پڑھ پا رہے، آپ صدقہ نہیں دے پا رہے، آسان حل یہ ہے کہ آپ گناہوں کو تو چھوڑ دیں۔ آپ گانے سننا تو ان 10 دنوں میں بند کر دیں، آپ ڈرامے دیکھنا تو ان 10 دنوں میں بند کر دیں، آپ غیبت کرنا تو ان 10 دنوں میں بند کر دیں، آپ بے پردہ پھرنا تو ان 10 دنوں میں بند کر دیں، آپ مارکیٹوں کے چکر لگانا تو ان 10 دنوں میں بند کر دیں۔ نیکیاں نہیں ہو رہی تو گناہ تو چھوڑیں کم از کم، ان گناہوں کے چھوڑنے کی بھی اللہ قیمت لگائے گا انشاءاللہ، کیونکہ بہت اونچے دن ہیں یہ میری بہنوں، بہت اونچے دن۔ کیا پتہ اگلا سال نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ قربانی دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی قبولیت کے لیے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں تمہارے بکروں کے، تمہارے بیلوں کے، تمہارے اونٹوں کے کھر تک سنبھال کے رکھتا ہوں، کھال کا بال تک سنبھال کے رکھتا ہوں، اس صدقے کو بڑھاتا ہوں بڑھاتا ہوں بڑھاتا ہوں، یہاں تک کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو اس پہاڑ کے سائے میں کھڑے ہوگے۔ کون کرتا ہے ایسے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ ملک ہے، اللہ قدوس ہے۔ اللہ تو ہی سلام ہے، اللہ تو ہی مومن ہے، اللہ تو ہی مہیمن ہے، اللہ تو ہی عزیز ہے، اللہ تو ہی جبار ہے، اللہ تو ہی غنی ہے، اللہ تو ہی مغنی ہے، اللہ تو ہی مالک الملک ہے، اللہ تو ہی ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ کو ان ناموں سے پکاریں، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ کوئی ہمیں پیارے پیارے ناموں سے پکارتا ہے، ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، میری پیاری باجی، میری باجی، میری اچھی باجی، میری عالمہ باجی، میری قرآن والی باجی، میری ہدایت والی باجی، میری بدلنے والی باجی، مجھے اسلام پہ لانے والی باجی۔ کئی لوگ نام رکھتے ہیں، مجھے کلمے کی پہچان کرانے والی باجی، میری زندگی کو تبدیل کرنے والی باجی۔ مجھے اپنی پوری زندگی میں ابھی تک جو نام پسند آیا وہ یہ تھا کہ مجھے اللہ سے جوڑنے والی باجی۔ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کوئی نام رکھتا ہے تو اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکارے۔ اللہ تو ودود ہے، اللہ تو مجید ہے، اللہ تو باعث ہے، اللہ تو شہید ہے، اللہ تو حق ہے، اللہ تو وکیل ہے، اللہ تو قوی ہے۔ ہماری تمام پریشانیوں کو تیرے سوا کوئی حل کر ہی نہیں سکتا یا اللہ، کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا یا اللہ، کیونکہ تو ہی قوی ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی عزیز ہے۔ اے اللہ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا اللہ کدھر جائیں، کہاں جائیں، تو یہ کرنے والا۔ اللہ کو یہ جملہ بڑا پسند ہے میری بہن، بڑا پسند ہے۔ 9 ذی الحجہ کے روزے کا یعنی عرفے کے دن کے روزے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ آپ کے 2 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، 2 سال کے گناہ معاف ہو رہے ہیں۔ کتنے چھوٹے، کتنے بڑے، کتنے کتنے گناہ ہوں گے جو ہم نے موبائل ہاتھ میں لیا تو لاکھوں گناہ کر ڈالے۔ ہم کوئی زنا تھوڑی کر رہے ہیں، پھر لوگ کہتے ہیں آنکھوں کا زنا ہی ہو رہا ہے جی، جو غیر محرم کو ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ ہاتھوں کو غلط استعمال کر کے غلط چیزیں لگا رہے ہیں تو وہ ہاتھوں کا زنا ہو رہا ہے۔ ذہن کو غلط استعمال کر رہے ہیں تو وہ ذہن کا زنا ہو رہا ہے۔ آپ لوگ بڑے گناہوں کو مت کہا کریں کوئی ہم یہ تھوڑی کر رہے ہیں، اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ ہم سے چھوٹے بڑے سارے ہی معاف کروا دے۔ 2 سال کے گناہ اللہ معاف فرما دیں گے یوم عرفہ کا روزہ رکھنے سے۔ اب سوال اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ باجی ہم کس دن روزہ رکھیں، حاجی تو 9 ذی الحجہ کو عرفہ میں ہوتے، ان کی تو عید ہوتی ہے، تو ہم کیسے رکھیں؟ اب ظاہر ہے حاجی تو اس دن روزہ نہیں رکھیں گے کیونکہ ان کی عید ہے، اور ہر کنٹری میں، باہر ملک میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، یا کئی کنٹریز ہیں جہاں پر عید ہی 2 دن 3 دن بعد ہو رہی ہے، حاجیوں کے ساتھ نہیں ہے، تو وہ اپنے ملک میں جو ان کی 1 تاریخ سے لے کے 9 تاریخ ہوگی وہ 9 ذی الحجہ کہلائے گا۔
وہ اس دن روزہ رکھیں گے اپنے کنٹری کے حساب سے 9 تاریخ جو بنے گی وہ اس کو روزہ رکھیں گے تو ان کے پچھلے 2 سال کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیں گے انشاءاللہ ہیں۔ تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم اس روزے کے اہتمام کریں اور ان 10 دنوں کو بھرپور بنائیں۔ میں ہر دفعہ کہتی ہوں جن 10 دنوں میں اللہ ہماری نیکیوں کی قیمت لگا رہا ہے، نیکیوں کے اجر بڑھا رہا ہے، انہی 10 دنوں میں اگر ہم کوئی گناہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی ڈبل ہوگا۔ جیسے گانے سننا، گانے لگانا، ایک تو ہم سن رہے ہیں، خود سن رہے ہیں، پورا اوپر سے ہم اسٹیٹس پہ لگا رہے ہیں، لاکھوں لوگوں کی نظر پڑ رہی ہے، بیچارے گزر رہے ہیں کسی اور دینی بندے کا اسٹیٹس دیکھنے کے لیے، آپ کا اسٹیٹس ایک دم چل گیا اور اس کے کان میں گانا پڑ گیا، آپ کو اس کا بھی گناہ ملے گا۔ کسی کو گناہ کی دعوت دینے کا بھی گناہ ملے گا۔ آپ اپنے گھر میں لگا رہے ہیں، اونچی آواز میں لگا رہے ہیں کہ آتے جاتے اور پڑوسیوں اڑوسیوں کو گناہ مل رہا، اس کا آواز آ رہی ہے تو اس کا بھی گناہ آپ کو ملے گا۔ اور پھر صرف گناہ، ایک گناہ نہیں 10 گناہ، کیونکہ نیکی کا اجر ان دنوں میں 10 گنا بڑھ گیا ہے تو پھر گناہ کا عذاب بھی 10 گنا بڑھ گیا ہے۔ ہم ایسے سمجھاتی ہوں آپ کو، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہم اپنے گھر میں کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا گناہ تھوڑا، اس کا جو عذاب ہے ہمیں تھوڑا کم ملتا ہے۔ گناہ تو گناہ ہے لیکن عذاب تھوڑا کم مل رہا ہے۔ یہی گناہ اگر میں کرتی ہوں جا کر مسجد میں کرتی ہوں تو وہ جگہ ہے بہت مقرب اللہ کی، وہاں پر اب ہمارا عذاب بڑھ جائے گا کیونکہ میں نے اللہ کے گھر میں جا کر گناہ کیا۔ ایسے ہی اللہ جن دنوں کی قسم قرآن میں کھا رہا ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، کہ ان دنوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے قرآن میں، اللہ نے قیمت لگا دی، اللہ نے اس کی ویلیو بڑھا دی۔ ہر دن اللہ کا بنایا، ہر مہینہ اللہ کا بنایا، لیکن اللہ نے ان دنوں کی وہ قیمت لگا دی کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ خاص میرے ساتھ ہیں۔ بہت بڑے بڑے ہم جملے کہہ دیتے ہیں، جی ہم تو قربانی کے گوشت کو ہاتھ ہی نہیں لگاتے، ہم نہیں کھاتے، ہمارے بچے نہیں کھاتے، ہمارے بچے دیکھتے ہی نہیں۔ اس گوشت کی نسبت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، کیونکہ اللہ اس گوشت کی یعنی قربانی کے دن ہماری مہمان نوازی کر رہے ہوتے ہیں، ہماری ضیافت کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کی ضیافت کو اس طرح کہہ دینا، کوئی ہماری دعوت کو کہہ دے، اللہ کی دعوت میں ہوتے ہیں ہم قربانی والے دن، کلیجی کھانا، گوشت کھانا سنت ہے۔ آپ سنت سمجھ کر 1-2 بوٹیاں ہی کھائیں گے تو اس گوشت کی نسبت اللہ کی طرف ہے۔ پورا سال کھائیں گے، پہلے بھی میں نے کہا، اس کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہے، اس گوشت کی دے اللہ رہا ہے، لیکن اس گوشت کی نسبت قربانی کی وجہ سے اللہ کی طرف جڑ جاتی ہے، اور اس پہ کھانے پہ اللہ آپ کو اجر دے گا۔ پہلے اعمال کریں گے، آپ اعمال نہیں کر سکتے، میں آسان طریقہ آپ کو بتاؤں، ان 10 دنوں میں اللہ کے قریب ہونے کا، ذو الحجہ کے 10 دنوں میں آپ اعمال نہیں کر پا رہے، آپ تسبیح نہیں پڑھ پا رہے، آپ تلبیہ نہیں پڑھ پا رہے، آپ تحلیل نہیں پڑھ پا رہے، آپ صدقہ نہیں دے پا رہے، آسان حل یہ ہے کہ آپ گناہوں کو تو چھوڑ دیں۔ آپ گانے سننا تو ان 10 دنوں میں بند کر دیں، آپ ڈرامے دیکھنا تو ان 10 دنوں میں بند کر دیں، آپ غیبت کرنا تو ان 10 دنوں میں بند کر دیں، آپ بے پردہ پھرنا تو ان 10 دنوں میں بند کر دیں، آپ مارکیٹوں کے چکر لگانا تو ان 10 دنوں میں بند کر دیں۔ نیکیاں نہیں ہو رہی تو گناہ تو چھوڑیں کم از کم، ان گناہوں کے چھوڑنے کی بھی اللہ قیمت لگائے گا انشاءاللہ، کیونکہ بہت اونچے دن ہیں یہ میری بہنوں، بہت اونچے دن۔ کیا پتہ اگلا سال نصیب بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ قربانی دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کی قبولیت کے لیے۔ اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں تمہارے بکروں کے، تمہارے بیلوں کے، تمہاری اونٹوں کے کھر تک سنبھال کے رکھتا ہوں، کھال کا بال تک سنبھال کے رکھتا ہوں، اس صدقے کو بڑھاتا ہوں یہاں تک کہ وہ پہاڑ بن جاتا ہے، اور جب تم میرے پاس آؤ گے تو اس پہاڑ کے سائے میں کھڑے ہوگے۔ کون کرتا ہے ایسے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ غفور ہے، اللہ کریم ہے، اللہ رحمان ہے، اللہ ملک ہے، اللہ قدوس ہے، اللہ تو ہی سلام ہے، اللہ تو ہی مومن ہے، اللہ تو ہی مہیمن ہے، اللہ تو ہی عزیز ہے، اللہ تو ہی جبار ہے، اللہ تو ہی غنی ہے، اللہ تو ہی مغنی ہے۔
اللہ تو ہی مالک الملک ہے، اللہ تو ہی ذوالجلال والاکرام ہے۔ اللہ کو ان ناموں سے پکاریں، اللہ کے ولی بن جائیں گے۔ کوئی ہمیں پیارے پیارے ناموں سے پکارتا ہے، ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے، میری پیاری باجی، میری باجی، میری اچھی باجی، میری عالمہ باجی، میری قرآن والی باجی، میری ہدایت والی باجی، میری بدلنے والی باجی، مجھے اسلام پہ لانے والی باجی۔ کئی لوگ نام رکھتے ہیں، مجھے کلمے کی پہچان کرانے والی باجی، میری زندگی کو تبدیل کرنے والی باجی۔ مجھے اپنی پوری زندگی میں ابھی تک جو نام پسند آیا وہ یہ تھا کہ مجھے اللہ سے جوڑنے والی باجی۔ ہمیں کتنا اچھا لگتا ہے کوئی نام رکھتا ہے تو اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں۔ اللہ تو ودود ہے، اللہ تو مجید ہے، اللہ تو باعث ہے، اللہ تو شہید ہے، اللہ تو حق ہے، اللہ تو وکیل ہے، اللہ تو قوی ہے۔ ہماری تمام پریشانیوں کو تیرے سوا کوئی حل کر ہی نہیں سکتا یا اللہ، کوئی طاقت ہی نہیں رکھتا یا اللہ، کیونکہ تو ہی قوی ہے، تو ہی رحمان ہے، تو ہی رحیم ہے، تو ہی عزیز ہے۔ اے اللہ فوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ یا اللہ کدھر جائیں، کہاں جائیں، تو یہ کرنے والا۔ اللہ کو یہ جملہ بڑا پسند ہے میری بہن، بڑا پسند ہے۔